نے بھی بات کی کہ امریکہ کا بہت زوم تھا بھارت کو کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس وقت ڈپلومیٹکلی بھارت آئسولیشن کا شکار ہے. بھارت کو کیا یہ سب پہلے سے نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں. مودی صاحب نے ایک میڈیا پالا ہے. ہوا کس طرح کہ میں نے اس میڈیا سے ڈیل کیا ہے. اس میں تو بڑے ریسپانسبل لوگ تھے, بڑے کریڈیبل لوگ تھے, اور ان کے چینل بھی کریڈیبل تھے, لیکن انہوں نے سب کو فارغ کر دی. تو لگتا ہے وار روم ہے, نیوز روم نہیں ہے. یہ جو انہوں نے میڈیا تیار کیا تھا, یہ اس کو فائدہ ان کو انٹرنل پولیٹکس میں ہوا. ان کو فائدہ ہوتا ہے الیکٹرلی مودی صاحب کو. میں ہندوستان کی نہیں بات کر رہا. ان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں, مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, بنگلہ دیش کو گالی دیتے ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, کشمیر کے مسلمانوں کو گالی. ہاں, امیر مسلمانوں کے وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں. مودی صاحب نے ایک دن کہا ہے پانی ہمارا ہے. وہ تمہارا کہاں سے ہے؟ دریائے سندھ تمہارا کدھر سے ہو گیا؟ ہمارا اگر آپ پانی بند کریں گے, آپ آپشن کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھوکا مارنا ہے, پیاسا مارنا ہے, آرام سے بیٹھے رہیں گے, ہم دیکھتے رہیں گے. اس کو پاگل آدمی سوچے گا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں خاص طور پہ ہمیں جوائن کیا ہے خوشبو محمود قصوری صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بھارت نے پہلے تو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کے بعد سے بھارت کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا. جیسے اس نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, بدلہ لیں گے. بھارت کی عوام کی طرف سے بھی بھارت پہ بہت زیادہ مودی پہ پریشر تھا کہ کچھ نہ کچھ کرو. رات کی تاریکی کا ہم نے دیکھا کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بزدل دشمن نے حملہ کیا, جس کا پاکستانی افواج نے مؤثر اور بروقت جواب دیا. سر اب بھارت سفید جھنڈا لہرا کے یہ کہہ رہا ہے کہ بس کر دو, شکست تسلیم کر رہے ہیں. تو کیا اس شکست کو جو وہ تسلیم کر رہے ہیں ہم سمجھیں کہ بھارت باز آ گیا یا وہ دوبارہ اٹیک کرے گا؟ دیکھیے, اس کا جواب تو اب آئے گا کہ کیبنٹ کمیٹی نے اجازت دی آرم فورسز کو کہ وہ جواب دیں جو بھی ایکشن پراپر سمجھے. I have dealt with the armed forces as former foreign minister and I was also a member of the cabinet committee. یہ جو تھی جو authority which controls nuclear weapons, national command authority. تو مجھے پتہ ہے کہ سوچ کیا ہوتی ہے. تو we are a responsible nuclear power. پاکستان سوچتا بھی کوئی نہیں use of nuclear weapons. ہندوستان میں بڑی اس کی بات ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہمارا تو یہ کہنا تھا جب یہ پلوامہ والا واقعہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل انکوائری کرا لیں, اور ساری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا. یونائٹڈ نیشن نے کیا, مختلف ملکوں نے کیا, کیونکہ ایک مناسب بات تھی. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جج جوری ایکسیکیوشنر انڈیا بن جائے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. اچھا, اس کو پاکستان کے سٹینڈ کو سپورٹ کیا گیا, which means it was in accordance with international law and I would say it was in accordance with sanity. نہیں تو ہر ملک جب چاہے کسی پہ حملہ کر دے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو اس کی وجہ سے ان کو جو ڈپلومیٹک سپورٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ملی. اور آج جب میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صبح سنا, پہلے تو ان کا 1000-1500 لڑے مرے جا رہے ہیں یہ وہ, اب انہوں نے کہا ڈسگریس. اب ڈسگریس کا اردو میں جو ترجمہ ہے یہ شرمناک بات ہے, یہی شرمناک بات ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان پہ ان کو بڑا تکیہ تھا. مودی صاحب گھڑی گھڑی وہاں کے طواف کر رہے تھے, وائٹ ہاؤس کے چکر جو لگا رہے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی منت سماجت کر رہے تھے. اگر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کہ ایکچولی اتحادی ہیں ان کے, کیونکہ امریکہ اور ہندوستان نے اپنے آپ کو لینڈ کیا اگینسٹ چائنا کہ جی ہم, کیونکہ وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا تھا, ہم آپ کے اتحادی ہیں. اب ان حالات میں ہندوستان کو بھی اس نے ٹرائنگ ٹو, انگریزی کا ایکسپریشن ہے ٹو کلیور بائی ہاف. ایک طرف تو پورا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے, کوڈ کے بھی ممبر ہیں, ان سے ملٹری ایڈ بھی لیے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ روس سے تیل بھی خریدے جا رہے ہیں ایٹ سبسیڈائز پرائسز. تو اندھے تو نہیں ہے دنیا میں, یورپین یونین بھی دیکھ رہی تھی, امریکہ بھی دیکھ رہا تھا. تو اس لیے جو انہوں نے یہ بڑی چالاکی کی ہے, اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی سمپتھیز انڈیا کے ساتھ ہوتی, اگر وہ اس بات پہ ڈیوائیڈڈ ہوتی کہ جی یہ چین اور کلب بلاکر, ایسی بات نہیں ہے. دنیا کا اپنا کانشنس ہے,
اپنی سوچ ہے. سر بھارت ثبوت دینے میں تو انہوں نے حالانکہ بھارت کے ساتھ ایک ان کی سمپتھی تھی اگینسٹ چائنا, لیکن اس کیس میں they realized کہ انڈیا واز ان دا رانگ. ایک نہ وہ انکوائری کرانے کا کر رہا ہے, پھر رات کی تاریکی میں انہوں نے مسجد شہید کی, انہوں نے ہمارے بندے شہید کیے. مسجد شہید ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, جنہوں نے بابری مسجد شہید کر دی تھی اور وہاں انہوں نے مندر بنا دیا تھا. تو اس لیے اب پاکستان نے پہلا جو رسپانس ہے وہ تو اس ایگریشن کا جواب دیا گیا. لیکن اب جو انہوں نے کیا, میرا اسسمنٹ ہے اس کا کوئی جواب جائے گا. اب جو جواب جائے گا یہ ڈپینڈ کرے گا کہ انڈیا اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہے. اگر تو وہ ون آل کر کے برابر کر دیتے ہیں. سر آج جی آئی ایس پی آر صاحب نے جیسے پریس کانفرنس صبح کی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ شروعات کیونکہ بھارت نے کی ہے, ہم اس کا جواب دیں گے. کب, کہاں, کیسے دیں گے پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا. جیسے آج اسمبلی اجلاس بھی ہوا ہے قومی. جی ہاں, تو میرا خیال تو جو پاکستان جواب دے گا. آپ کیسا جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی؟ آپ کا تو بہت ایکسپیرینس ہے. میں بتا رہا ہوں نا, مجھے ایکسپیرینس ہے, اسی لیے میں ویسے بغیر سوچے بات نہیں کرتا, کیونکہ دیر آر بوتھ نیوکلیئر پاورز. صرف بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر رینڈملی بات کرتے ہیں. ساری دنیا کو احساس ہے کہ دیر آر ٹو نیوکلیئر پاورز. ہندوستان کو یہ غلط فہمی تھی. ہاں, ہندوستان کو کیا غلط فہمی تھی؟ وہ بھی اسرائیل جو چاہتا ہے کر دیتا ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں. یوکرین کی بھی جنگ ہے, ہم بھی تو ایک بڑی سپر پاور بنتے جا رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اسرائیل بنا ہوا شیر فلسطین کے خلاف, وہ بیچارے نہتے ہیں, ہے ہی ان کے پاس کچھ نہیں. اور آپ کے پاس یورپین ٹیکنالوجی ہے. میں اسرائیل کو مڈل ایسٹرن پاور نہیں سمجھتا, ایسٹرن یورپ سے آئے ہیں, زیادہ تر یورپینز ہیں, کچھ ان میں مڈل ایسٹرن ہیں. تو یہ یورپینز کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بیکورڈ ایشین پیپل سے, اور وہ بھی نہتوں کے ساتھ. تو وہ ہندوستان کو یہ خیال تھا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگانا سکتے ہیں, وہ کہتے بھی رہتے ہیں اور ان کو یہ غلط فہمی ہے. تو یہ غلط فہمی ان کو نکال دینی چاہیے. سب سے پہلے جو دو نیوکلیئر پاورز ہیں ان کو اس طرح سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ جو غلط فہمی کا شکار ہوئے. پھر نمبر 2, ان کو فائدہ ہوتا ہے الیکٹرلی مودی صاحب کو. میں ہندوستان کی نہیں بات کر رہا, ان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب پاکستان کو گالی دیتے ہیں, مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, بنگلہ دیش کو گالی دیتے ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, کشمیر کے مسلمانوں کو گالی, ہاں امیر مسلمانوں کے وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں. تو وہ جو اپنے ملک کے جو غریب مسلمان ہیں ان کو دباتے ہیں. تو ان کو عادت ہے غریبوں کو, کمزوروں کو, لاغروں کو دبانے کی. وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں. Definitely, we are a responsible country. We are a nuclear power, and hence we are very responsible. لیکن انہوں نے شاید غلط فہمی کا کچھ ان کا تھا جو اتر گئی ہوگی, کیونکہ جو ان کے رافیل جیٹس گرے ہیں. سر اربوں کے رافیل انہوں نے منگوائے, اور دیکھیں 3 تو ہم نے تباہ کر دی, 36 تھے ان کے پاس, اب 33 بچ گئے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑا دھکا لگا. اچھا سر, پاکستان کی جس طرح سے آپ نے بات کی نا, ہمارا جو رسپانس تھا وہ بڑا میچور تھا. جب یہ پہلگام واقعہ ہوا اس سے ہمارے میڈیا کا بھی, ہماری حکومت کا بھی, ہماری فوج کی طرف سے بھی سر, لیکن بھارت بار بار جیسے کہتے ہیں انسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ کچھ کرے گا, کر لو یہ وہ. تو پاکستان نے اب ابھی بھی اپنے دفاع میں کیا ہے. پاکستان نے, انڈیا نے تو یہاں پہ ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, لیکن پاکستان بھی چاہتا تو بنا سکتا تھا, کہ پاکستان نے پھر بھی نہیں بنایا. اور الٹا جس طرح سے ہائیڈرو پلانٹ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے, وہ پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو لے جا کے دکھائے گا, ثبوت دکھائے گا. سر آپ نے بھی بات کی کہ امریکہ کا بہت زوم تھا بھارت کو کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس وقت ڈپلومیٹکلی بھارت آئسولیشن کا شکار ہے, اور جس طرح سے آپ نے بھی کوچ کیا, ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ یہ خطرناک ہے, افسوسناک ہے. تو سر بھارت کو کیا یہ سب پہلے سے نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ بڑی ہوتی ہے جب آپ اتنا جھوٹ بولیں, آپ کئی دفعہ اس کو شکار ہو جاتے ہیں جھوٹ کا. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے, مودی صاحب نے ایک میڈیا پالا ہے. ہوا کس طرح کہ میں نے اس میڈیا سے ڈیل کیا ہے, اس میں تو بڑے ریسپانسبل لوگ تھے, بڑے کریڈیبل لوگ تھے, اور ان کے چینل بھی کریڈیبل تھے, لیکن انہوں نے سب کو فارغ کر دیا, سب کو نکال دیا. ان کی جگہ لے کے کس کو آئے؟ دے آر ناٹ جرنلسٹ.
جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ لگتا ہے وار روم ہے, نیوز روم نہیں ہے. Exactly. میں نے ایسی ایسی چیزیں ان سے سنی ہیں, ان کو مار دو پیاس سے, ان کا پانی بند کر دو. یہاں تو میں نے کسی نہیں سنا کہ جا کے انڈین کو قتل کر دو, بم پھینک دو. بالکل. یہ جو انہوں نے میڈیا تیار کیا تھا, یہ اس کو فائدہ ان کو انٹرنل پالیٹکس میں ہوا. پرانے جرنلسٹ نکال دیے, کریڈیبل جرنلسٹ نکال دیے, اور انہوں نے ہندوستان کے پبلک اوپینین کو گمراہ کر کے الیکشن جیتتے رہے. کیونکہ یہ لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے RSS کے پرچارک ہیں نیوز روم میں. مجھے نیوز روم کا ماحول نہیں نظر آتا, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں, میں تو حیران ہو جاتا ہوں. اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کا چینل دیکھے, میں نے تو نہ کسی اینکر کو دیکھا ہے, نہ کسی گیسٹ کو دیکھا ہے جو شاؤٹ کر رہا ہو, جو کہہ رہا کہ ملیا میٹ کر دو انڈیا. میں نے سنا ہے کانوں سے, ان کے ٹکڑے کر دو, پاکستان کے ٹکڑے کر دو. کوئی یہ ڈبل روٹی ہے کہ تم ٹکڑے کر دو گے؟ تو خدا کا خوف کرے, زبان دیکھیں, پاگلوں کی زبان استعمال کر رہے. تو یہ ہوا ہی ہے, جیتنے کے لیے الیکشن تو کام آئے, لیکن ان کے گلے پڑ گئے. انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا, مودی صاحب کا جو میڈیا تھا, پیٹ میڈیا, گودی میڈیا, کہ مودی کو بھی لالے پڑ گئے. یہ اس سے آگے نکل گئے, وہ کہتے ہیں نا مور لوئل دین دا کنگ. تو یہ اس لیے ماحول جو ہندوستان نے پیدا کیا ہے, انہوں نے پیدا کیا. جی سر, پاکستان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ چلتے ہوئے انڈیا کو ہر محاذ پہ ایکسپوز ہی کیا ہے. تو سر اب انڈیا کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ تو ہوا نہیں, الٹا انڈیا کو نقصان اٹھانا پڑا. الٹیمیٹلی اب انڈیا کا, کیونکہ جو پاکستان نے کہا, DJISPR نے کہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے, کب کہاں کیسے یہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا. تو سر اگر پاکستان جواب دے گا تو پھر انڈیا اس کا جواب دے گا. یہ میں نے کہا یہی اب اسٹیٹسمین شپ کا ٹیسٹ ہوگا. ہندوستان نے وار کر لیا, وار انہوں نے کیا, 36 بندے شہید کیے ہیں یا 26 اور 46 تک انجر ہو گئے. اچھا, اب اس کا جواب دے گی نیچرلی آرم فورسز دے گی. تو دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ون آل کر کے ختم کیا جائے, دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. لیکن اگر انہوں نے اس کا مزید جواب دیا تو پھر تو یہ ایک ان اینڈنگ اسپائرل ہے. اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, ہم اس میں دیکھتے ہی ہیں کہ اس میں اسپائرل جب چڑھتا جاتا ہے, جیسے آپ اوپر جاتے ہیں اور خطرناک ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو ان کی خواہش تھی کہ ایسکلیشن لیڈر میں وہ اوپر آ جائیں, اگر یہ خواہش ان کی رہی تو there is no guarantee how far it can go. Let us hope and pray کہ وہ عقل ہوش کے ناخن لیں, عقل سے کام لیں. لیکن یہ عقل پہ جو اس وقت ان کا, میں میڈیا دیکھ رہا ہوں, جو ان کی لیڈرشپ دیکھ رہا ہوں, جو ان کی زبان دیکھ رہا ہوں, I don't know we can count on common sense and سر. لیکن ان کے اپنے لوگ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, پاکستانی فضائیہ کا تو بالکل بھی نہیں کر سکتے, اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہم نے رات کو بھی دیکھ لیا, اس سے پہلے بھی پاکستان کے طیارے گرائے. تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مقابلہ کر سکتے ہیں, کس سے نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, نہیں, غلط فہمی ہو جاتی ہے نا. اور ایک ایئر فورس کا 1965 کی وار میں ایئر ڈومیننس حاصل کر لی تھی PAF نے پہلے 3-4 دن میں, اور یہ تو لگتا ہے کچھ گھنٹوں میں, کچھ گھنٹوں میں وہ جو ہوا نا 1:30 جو انڈینز کہہ رہے ہیں, تو 30 منٹ میں لگتا ہے ایئر ڈومیننس کر لی. اور میں کس کو کوٹ کر رہا ہوں, میں انڈینز کو کوٹ کر رہا ہوں, جو آج میں نے سنا ہے انڈینز نے کہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ رائٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے. تو رائٹرز نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں سورسز آن دا گراؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 3 جہاز جو رائٹرز نے تصدیق کیے ہیں, یہ تو 3 اس کے اوپر انہوں نے, اس کمنٹیٹر نے یہ کہا it is bad news for India. He is otherwise a hawk. The journalist is a hawk. The commentator is a hawk. پر اسے 4 لائنیں دی, this is bad news for India. صحیح. اچھا سر, اس وقت جو سچویشن ہے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا, ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں. تو سر اس وقت اب یا تو اسی طرح سے حملہ کرنا چاہیے, یا سر مذاکرات کے ساتھ بھی اس سچویشن کو ٹیکل کیا جائے. نہیں, مذاکرات تو ضرور ہونے چاہیے, لیکن دیکھیں نا یہ 26 انہوں نے پرابلم کیا ہے. اگر آپ کسی بہت اسٹیٹسمین سے ڈیل کر رہے ہو تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں
کہ نہیں جی وہ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے, انہوں نے بندے مار دیے. اول تو میں جہازوں کو بندوں کی جان سے نہیں برابر کرتا, جو بندے شہید ہوئے ہیں اور جو بھی انجر ہوئے ہیں میں اس کے برابر میں نہیں لے کے آتا. اس لیے اس کا اگر پاکستان ان کو جو آرمی کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ جو پبلک اوپینین کا کہ ہمارے انہوں نے معصوم بندے مارے ہیں, انہوں نے مسجدیں شہید کی ہیں, اس کا مجھے تو لگتا ہے کوئی جواب آئے گا. تو اب انڈیا کی اسٹیٹسمین شپ ہے کہ اس جواب کو وہ کیسے لیتے ہیں. اس کا میں نہیں پریڈکشن کر سکتا, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ دے آر ناٹ تھنکنگ ریشنلی جو ان کی لیڈرشپ ہے. اچھا سر, جیسا کہ انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بھارت کو پتا ہے کہ بھارت غلط کر رہا ہے, صرف پاکستان بالکل صحیح ہے اور صحیح رسپانس دے رہا ہے. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو رات کو ہوا اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے گی یا کوئی سمجھائیں گے؟ انٹروین دیکھیں وہ یہ کریں گے, وہ کہیں گے بات چیت ہونی چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت تو تھوڑی مودی صاحب نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت ہوا کرتی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں کشمیر جاتا تھا انڈیا دلی میں, تو میری حریت کانفرنس کے لیڈر سے ملاقات ہوتی تھی اور ایمبیسڈر ہمارے ہائی کمشنر سے ملاقات کرا کے یہ مودی صاحب نے آ کے کیا کہ 2014 کے بعد انہوں نے کہا ملاقات نہیں ہوگی. پاکستان سے شاید فارن منسٹر پرائم منسٹر جا رہے تھے, دونوں میں سے کوئی, تو ہائی کمشنر نے ان کو مدعو کیا اور ان کو یہ ہوش نہیں سمجھ نہیں. جب میں ملتا تھا حریت کانفرنس کو میں کیا کرتا تھا, میں ان کو بتاتا تھا کہ بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں ڈائلاگ سے آپ کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا. I was able to convey to them. کوئی وہاں میں بم بنانے تو نہیں جا رہا تھا ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے شروع کیا, مودی صاحب نے آ کے اس کے بعد ڈائلاگ افیکٹولی انہوں نے ختم کیا ہے کہ آپ دلی جائیں گے تو فلاں کو ملیں گے فلاں کو نہیں ملیں گے. اس قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اب راستہ تو ڈائلاگ ہے. ساری زندگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ, اور ابھی بھی جو سین لوگ انڈیا میں ہیں, پچھلے مہینے میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کیا ٹریک 2 پہ, اس ابھی انڈین جو سمجھدار ہیں وہ اسی پہ آ رہے ہیں کہ جی وہ جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا وہ کیا تھا, وہ ایکچولی اس کو 4 پوائنٹ کہہ دیا گیا, وہ 12 پوائنٹس ہے. میں نے اس کو کتاب میں ذکر کیا. وہ کیا تھے؟ کشمیر کے حقوق کا تحفظ, پاکستان اور انڈین اسٹیٹس کے مفادات. اس سے بہتر معاہدہ 3 سال جس میں انڈین کی ملٹری, پاکستان ملٹری, انڈین گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ سب انوالو تھی. اب اس سے بہتر معاہدہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب آپ اس کو ہٹا کے کہتے ہیں ہم آرٹیکل 370 ختم کریں گے. ہم پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ دلیل یہ دیتے ہیں مودی صاحب بس, اور ان کے وزیر یہ تو ختم ہو گیا, ہماری پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دی. تمہاری کل مجھ میں کیا اثر ہے اگر کل ہماری پارلیمنٹ کہے کہ جو مان گڑھ وہ جو جوناگڑھ ہے ہمارا حصہ ہے, تو ہو جائے گا کیا, حیدرآباد ہمارا حصہ ہے, تو اس تمہاری پارلیمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اگر تو کشمیری تمہارا تسلط ایکسپٹ کر لے جو کسی صورت میں نہیں تیار, 90,000 قبریں ہیں وہاں. اس لیے یہ ہونا تو الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعے. راستہ سامنے ہے. کیا معاملہ بات چیت سے دوسرا جو پہلا راؤنڈ جب ایکول ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بات چیت کریں گے؟ خدا کرے, میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو میں بات کرتا ہوں جب ریشنل ایکٹرز آن دا سین ہے. سو آئی ڈو ناٹ نو. ابھی انہوں نے اتنا ہسٹیریا پھیلا دیا ہے ہندوستان میں کہ I can't guarantee what they will do. Whatever they will do, one thing I know, that the armed forces of Pakistan, the people of Pakistan, are prepared to the hilt. Why? They are threatening us with death. They say, پانی بند کریں گے. مودی صاحب نے ایک دن کہا ہے پانی ہمارا ہے, وہ تمہارا کہاں سے ہے؟ دریائے سندھ تمہارا کدھر سے ہو گیا؟ اس کے اوپر بلاول بھٹو نے جو کہا تھا نا, میں ریپیٹ نہیں کرتا. نہیں سر, میں تو کرتی تھی. نوجوان ہے ایسے ہی بیان جانا چاہتا جس پہ بھارتیوں کو آگے. تو بلاول بھٹو نے جو کہا تھا وہ پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے تھے. سر کوٹ کریں نا آپ. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ پانی بند کرو گے یہاں پہ تمہارا خون بہے گا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے. ہمارا اگر آپ پانی بند کریں گے, آپ آپشن کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں میں نے بھوکا مارنا ہے, پیاسا مارنا ہے, اور ہم کچھ بھی نہ کریں, آرام سے بیٹھے رہیں, آپ بند بناتے جائیں,
آپ ڈیم اونچے کریں, آپ پانی بند کریں, ہم دیکھتے رہیں گے. اس کو پاگل آدمی سوچے گا. بالکل, بھارت سر پاگل ہے, پوری طرح سے ثابت ہو گیا. اچھا سر, کل کے اٹیک کے بعد سے نا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شملہ اگریمنٹ ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دینا چاہیے. دیکھیے بات یہ افیکٹولی تو انڈیا نے سسپینڈ کیا ہوا. انڈیا نے کیا کیا تھا, شملہ اگریمنٹ اس بات کی گارنٹی دیتا تھا, حالانکہ جو اگریمنٹ ہے اس میں بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں یا انڈیا کے, اس کو کمپرومائز کیے بغیر شملہ اگریمنٹ میں یہ تھا کہ جی بائی لیٹرل ٹاکس ہوں گی ٹو ریزالو دی. وہ ٹاک ہی نہیں کرتا, وہ تو ٹاک کا رستہ ہی بند کر دیا. وہ 370 کے بعد کہتے ہیں تو اٹوٹ ٹنگ بات نہیں کریں گے. اور بھائی جب ٹاکس کا تو رستہ انہوں نے بند کیا ہوا. شملہ اکارڈ کے علاوہ بہت سے ہیں جو دو ملکوں کے درمیان 35-40 معاہدے ہیں. ہندوستان کو سوچنا چاہیے کیا ہم سویلائز دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, یا ہم یہ جو انہوں نے پانی اس سے بڑا بلنڈر وہ کر نہیں سکتے تھے. کیونکہ اس کے پاکستان کے کوئی صوبہ ہو, کے پی, سندھ, پنجاب, بلوچستان, 75% آبادی زراعت سے منسلک ہے. پانی, میں خود زراعت پیشہ ہوں, قصور ڈسٹرکٹ میں زراعت کرتا ہوں. وہاں قتل ہو جاتے ہیں پنجاب میں پانی کے اوپر, نہر کے پانی پہ. کوئی اگر کسی کا پانی چرا لے, کوئی جو توڑ دے, اگر یہ دلی کے حکمران پوچھ لیتے ایسٹ پنجاب میں, وہاں بھی قتل ہوتے ہیں پانی. تو یہ کس غلط فہمی میں ہے کہ یہ پانی بند کریں گے تو لوگ آرام سے بیٹھے رہیں گے. بالکل, یہ تو سر اس کی خیر سوچ ہے. سر حکومت کو کوئی میسج دینا چاہیں گے اس وقت, ہماری پاکستانی حکومت کو؟ میں دیکھیں بتاؤں, میں فارن منسٹر رہا ہوں. جی سر. فارن آفس کی بھی خواہش ہوتی ہے میکسیمم ان کو آپشنز دیے جائیں. میں گورنمنٹ کا اور فوج کا کوئی اس میں مجھے اعتماد ہے, ان کی پروفیشنلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مناسب جواب آئے گا. میں بھارت کا میڈیا نہیں ہوں کہ ان کی طرح پاگل ہو جاؤں اور پاکستان کو یہ کر دو, ختم کر دو, فلاں کر دو. تو مجھے پتہ ہے وہ جو ہوگا مناسب کریں گے, اور میرا خیال ہے پروپورشنٹ کریں گے جو انہوں نے کیا ہے. اور میری توقع یہ ہے کہ بھارت اس کے بعد ہوش کے ناخن لے گا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آپ میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.